نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ختمہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پڑتا ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عذاب عظیم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی اللہ نے، یا سیل کر دینا کسی چیز کو، اور اس طرح بند کر دینا کہ نہ کوئی چیز اس کے اندر جا سکے اور نہ اس کے اندر سے کچھ باہر آ سکے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے سیل کر دیا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور ہدایت، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور ہدایت جو ہے وہ اندر نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے، اور قلب عربی زبان میں الٹ پلٹ ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو یہاں پر ذکر جو ہے وہ کافروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ بگڑے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا، یعنی جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل سے جو ہے وہ صلاحیت، ایمان کی صلاحیت جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی خواہشات جو ہے، اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ انسان کی خواہشات اور تکبر ہے۔ کیونکہ اب یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، یعنی کہ میں خود کو بڑی چیز سمجھنا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے قبیلوں سے ہیں، اور محمد عربی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس زیادہ دولت بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے؟ یہ چند ایک وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہو گیا تھا حق کو قبول کرنا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ کفار مکہ جو تھے خاص طور پر ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سب کے لیے، سب عام لوگوں کے لیے، کہ جو بھی ایسا کرے گا تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کے دل دنیاوی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور سورۃ الجاثیہ جو ہے اس کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے جو ہے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب آنکھیں جو ہیں وہ
کان جو ہیں وہ ایسی چیز ہیں کہ اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ روشنی میں دیکھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی وجہ سے ہدایت کا ارادہ نہیں جس کے لیے اللہ جو ہے وہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے۔ اب پھر نہ اس کے دل کے اندر کوئی ہدایت جاتی ہے اور نہ ہی کوئی خیر باہر آتی ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پر اور اپنی سوچ پر جو ہے زیادہ مان نہیں ہونا چاہیے، اور اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ ڈگریاں ہیں، اتنا زیادہ نالج ہے میرے پاس، تو مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دنیا کا علم جتنا بھی ہو، انسان کو علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اور دوسری بات کہ جب کوئی ڈرانے والی آیت آتی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی اس کی نعمت اور ہدایت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس علم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دی ہے، تو اس پر سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے، اور دلوں کا نرم ہو جانا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے محبت کرنا اور اس کی کتاب سے محبت کرنا رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس سارے سبق کا؟ نمبر 1 یہ کہ انسانوں کے جو اس دوسرے گروہ کی بات ہے، جن کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں اور بہت کچھ جانتے بھی ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے، تو تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر۔ اور جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات جو ہے اس کو ٹھکراتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ اس کا دل جو ہے وہ بند کر دیتا ہے اللہ، اور اس کو پھر مزید جو توفیق نہیں دیتا ہدایت کی، اور اسے اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، کہ وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، اور یہاں کیا کہا گیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی دراصل کامیاب ہوا۔ تو پہلا گروہ متقین خالص مومن، انجام کیا ہے؟ فلاح، اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والا، انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس انجام سے، عذاب عظیم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔